اپوزیشن کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. الحمدللہ آج ایک اچھی خبر ہے کہ منسٹری آف پیٹرولیم اور ان کی پوری ٹیم کی کاوشوں سے ڈیزل کی قیمت میں آج 32 روپے فی لیٹر کی کمی ہوئی ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت. کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ کب تک مذاکرات کی میز پر آتے ہیں. جو بھی مسائل ہیں مذاکرات سے حل کریں گے. کابینہ اجلاس سے گفتگو میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پوری ٹیم کی کاوشوں سے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی. مشکل معاشی صورتحال میں عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. آئندہ دنوں تک صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی. وفاقی کابینہ نے ڈیفنس فورسز ترمیمی بل کی منظوری دے دی. مسودہ پارلیمان کے جاری اجلاس میں پیش کیا جائے گا. نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ 2010 میں ترمیم کی بھی منظوری. کابینہ اجلاس میں متعدد ایجنڈا آئٹمز کی بھی منظوری دی گئی. کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی اور ECC کی سفارشات بھی منظور. پیپلز پارٹی کا ڈیفنس فورسز ایکٹ ترمیمی بل 2026 کی حمایت کا فیصلہ. نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ ترمیمی بل 2026 کی بھی حمایت کرے گی. پانی PTI کے اسپتال منتقلی کا معاملہ. سپریم کورٹ نے چیف کمشنر اسلام آباد کے نظر ثانی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی. رجسٹرار آفس کی جانب سے نظر ثانی درخواست کے ساتھ پیپر بکس مکمل نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا گیا. اعتراضات دور ہونے کے بعد نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی. پنجاب میں ایسی حکومت بھی تھی جو مسائل سے غافل تھی. مری میں برف باری سے اموات ہوئیں لیکن حکومت سوتی رہی. باقی صوبوں کا تو کوئی حال ہی نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مخالفین پر تنقید. کہتی ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، ادھر کی بات ہی کروں گی. پنجاب میں ایک وزیر دوسرے سے نہیں لڑتا، مل کر کام کرتے ہیں. تمام کام میرٹ کے مطابق کیے جا رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت فتنر ہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری. پنجگور کلی سوران میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فتنر ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. متعدد زخمی ہوئے. بھاری مقدار میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے استعمال سے دہشت گردوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. ہلاک دہشت گرد موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر ایک بڑی دہشت گردی کی کارروائی انجام دینے جا رہے تھے. روٹی مسئلہ بن گیا. اب تو پیٹرول تو الگ بات ہو گئی نا. پیٹرول سستا ہوگا سب چیزیں سستی ہوں گی. اگر پیٹرول سستا نہیں ہوگا کچھ بھی سستا نہیں ہوگا. غریب بندہ مر جائے گا. حکومت کا غریب عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم سے وار. پیٹرول کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز اضافہ. پیٹرول فی لیٹر 2 روپے 97 پیسے مزید مہنگا کر دیا گیا. نئی قیمت 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی. نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر. عوام کا قیمتوں میں اضافے پر شدید غم و غصے کا اظہار. حکومتی فیصلے کو سختی سے مسترد کر دیا. فی الفور پیٹرول قیمتوں میں کمی کا مطالبہ. توانائی میں خود کفالت کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں. پاکستان کی طویل المدتی توانائی سیکیورٹی یقینی بنانا ضروری ہے. سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. توانائی کے گردشی قرضوں میں نمایاں کمی لائی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر. لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے 5ویں روز بھی جاری. جماعت اسلامی کی جانب سے مختلف طبقات کو بھی شرکت کی دعوت. آج دوپہر 4 بجے مسیحی، ہندو اور سکھ برادری کے مذہبی رہنما اور نمائندے گورنر ہاؤس پہنچیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب. کہا حکمران طبقہ اپنا ٹیکس اور اپنے قرضے معاف کروا رہا ہے. کھربوں روپے کا ٹیکس مجبوری کے نام پر وصول کیا جا رہا ہے. اب معاملہ جماعت اسلامی کے کارکنان سے آگے بڑھ گیا ہے.
وفاقی آئینی عدالت کا عوامی مقاصد کے لیے زمین کے حصول سے متعلق فیصلہ، سپریم کورٹ لاہور اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ عدالت کے مطابق اراضی مالکان کو بڑھی ہوئی قیمت ادا کرنے کا فیصلہ قانون کے تحت نہیں، قیمت وصول کرنے والے مالکان اضافی قیمت کے حقدار نہیں۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے 45 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی ملاقات باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور شام کا برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزرائے خارجہ کا باہمی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر غور۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف تباہ کن معاشی پابندیوں کا اعلان، دنیا کو خبردار کیا کہ وہ تیل کی اسمگلنگ سمیت ایران سے ہر قسم کا معاشی تعلق توڑ لیں ورنہ بڑے اقتصادی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں امریکی صدر نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ایران کو تنہا اور شکست سے دوچار کریں۔ تیل کی اسمگلنگ، کیش منتقلی، تبادلے اور شپ رجسٹریز فرنچ کمپنیوں کو فوری روکنا ہوں گے۔ ایران کا معاشی گھیراؤ امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی ہے۔ واشنگٹن اپنی معاشی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات کو ہوا دے رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل، کہا کہ ایران کے خلاف معاشی اعلان جنگ کوئی نئی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک ایسی پالیسی کا تسلسل ہے جو ماضی میں بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ ناکام پالیسیوں کو مزید سخت بنانا مزید ناکامیوں ہی کو جنم دے گا۔ ایرانی تیل آمدن گزشتہ سال سے تقریباً 1.5 گنا زائد ہو گئی۔ ایران نے 4 ماہ میں $7.5 ارب تیل سے کمائے۔ چین ایرانی خام تیل کا سب سے بڑا خریدار بن گیا۔ امریکی پابندیاں ایرانی تیل تجارت کے لیے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ آبنہ ہرمز کشیدگی نے ایرانی تیل ترسیل خطرے میں ڈال دی۔ خارج جزیرے پر تیل بردار ٹینکروں کی آمد و رفت تقریباً رک گئی۔ امریکہ کا مجموعی عوامی قرض پہلی بار $40,000 سے تجاوز کر گیا۔ ملک میں بڑھتے مالیاتی دباؤ اور ممکنہ مالیاتی بحران کے خدشات میں اضافہ۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 2017 کے بعد امریکہ کا مجموعی عوامی قرض تقریباً دگنا ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صدر ٹرمپ کے دونوں ادوار میں امریکی قرض میں مجموعی طور پر $11.6 ارب کا اضافہ ہوا۔ آبنہ ہرمز میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ پاسداران انقلاب کا UAE سے منسلک آئل ٹینکر امارا کو روک کر قبضے میں لینے کا دعویٰ۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹینکر نے مقررہ بحری راستے، سروس فیس اور ضروری اجازت سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی حکام نے ٹینکر کو جزیرہ قشم کی جانب لے جانے کی اطلاع دی۔ ایران نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں آمد و رفت کی بحالی کے لیے امریکہ کو ایران کی شرائط تسلیم کرنا ہوں گی، جبکہ واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت جاری ہے۔ نوجوان تاجر میر رضا کی لاش کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکو لیگل افسر ڈاکٹر اسامہ سے تفتیشی ٹیم نے ڈاکٹر اسامہ سے 5 گھنٹے سے زائد تفتیش کی۔ پہلے پوسٹ مارٹم میں شبہ و شبہات پر تفصیلی پوچھ گچھ۔ ڈاکٹر اسامہ کو آئندہ بھی تفتیش میں معاونت کرنے پر پابند کیا گیا۔ دوسری جانب میر رضا قتل کیس کے وکیل جبران ناصر کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط سابقہ تفتیشی ٹیم میں شامل پولیس افسران کو تحقیقات مکمل ہونے تک حساس عہدوں سے ہٹانے اور معطل کرنے کا مطالبہ، کیس کی براہ راست نگرانی کی درخواست بھی کی۔ فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں ذاتی دشمنی پر فائرنگ سے 3 خواتین جاں بحق، کمسن بچی زخمی۔ پولیس کے مطابق مخالفین نے جھگیوں پر دھاوا بولا، مزاحمت کے دوران گولیاں برسا دیں۔ لاشوں اور زخمی بچی کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ IG پنجاب کا تحریر قتل کی واردات کا نوٹس، RPO فیصل آباد سے رپورٹ طلب۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مسافروں سے زائد کرایہ وصولی کی شکایات سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور دیگر حکام کو کرایوں میں کمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں کہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد کرایوں میں کمی پر سختی سے عمل کروایا جائے، مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے۔
اسلام آباد راولپنڈی میں مسلسل چوتھے روز بارش، نظام زندگی مفلوج۔ آج راولپنڈی میں مجموعی طور پر 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نالہ لئی میں کٹاریہ کے مقام پر پانی کی سطح 8 فٹ، جبکہ گوال منڈی میں 6.5 فٹ تک بلند۔ سیالکوٹ، ناروال، جہلم، اٹک اور چارسدہ سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار اور وقفے وقفے سے بارش جاری۔ کشیبی علاقے زیر آب۔ گجرات میں آدھے گھنٹے کی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع، کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ سوابی کے علاقے آزاد کھیل میں پڑوسی کی دیوار قریبی گھر کی چھت پر جا گری، باپ اور بیٹی جاں بحق جبکہ ماں اور بیٹا زخمی ہوئے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا 55واں یوم شہادت صدر مملکت اور وزیراعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا شہید کو خراج عقیدت۔ ISP کے مطابق راشد منہاس شہید نے پاکستان کی خود مختاری اور وقار کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور لیڈز ٹیسٹ کا دوسرا روز انگلینڈ نے 112 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ کھیل کا آغاز کر دیا۔ پہلے دن پاکستان کی پہلی اننگز 171 رنز پر سمٹ گئی۔ انگلینڈ کے صرف 2 بالرز نے پاکستان کے 10 بلے بازوں کو پویلین بھیج دیا۔ اولی رابنسن اور جوش ٹونگ نے 5 بلے بازوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کی طرف سے عبداللہ شفیق نے 61 رنز کی اننگز کھیلی۔